عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ڈپلومیٹک فرنٹس پہ بہت بلنڈر کیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے روس کا دورہ کیا جسے تاریخی دورہ کہا جا رہا تھا، لیکن یہ بڑے ہی تناظر میں تاریخی بن گیا ہے کیونکہ عین اس دن جب پرائم منسٹر صاحب نے روس کی زمین پر قدم رکھے، روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ معیشت کے لیے کوئی خاص بہت اچھا ثابت ہوگا. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ڈپلومیٹک فرنٹس پہ بہت بلنڈر کیے ہیں. وہ مہاتیر اردوغان کے ساتھ مل کر عربوں کے خلاف بلاک بنانے چلے تھے اور وہاں کانفرنس انہوں نے رکھوا لی ملیشیا میں، اور پھر خود بھی اس میں جانے کے قابل نہیں تھے اور جا کے سعودی عرب معافیاں مانگتے رہے. پھر ہم نے 3 بلین واپس بھی کیا اور ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر ہم نے کیا. بعد میں عربوں کو منانے میں 2 سال لگ گئے اور پاکستان کا بہت نقصان ہوا اس میں. یہ بھی اسی قسم کا ایک بلنڈر ہے ان کا اس وقت جانے کا. ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں بہت ساری جو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفادات سے بالا تر ہیں، جو وہ سوچتے ہیں ان کے خیال میں وہ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. وہ روس کو روس سے زیادہ جانتے ہیں. آپ پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں، جرمنی نے ان کے ساتھ پائپ لائن ختم کر دی ہے، ویسٹ ان پہ سینکشنز لگانے جا رہا ہے. ہم نے جو ایران کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا، کیا سینکشنز کی وجہ سے ہم وہ بنا سکے؟ دنیا نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ہم بارڈر سے تو لا نہیں سکے، تو روس سے لے آئیں گے پائپ لائن سینکشنز کے ہوتے ہوئے. یہ کیسی وشفل تھنکنگ ہے؟ اگر ویسٹ کی سینکشنز ہوں گی تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکے گا وہاں سے پائپ لائن لانا. اور جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا تب تک وہ پائپ لائن کو اڑ کے تو یہاں نہیں پہنچ جائے گی. اسی لیے افغانستان کو ٹربل سٹیٹ رکھا ہوا ہے تاکہ رشیا اور سینٹرل ایشین کی جو انرجی ہے وہ دنیا تک نہ پہنچ سکے، انہیں اس سے ڈپرائیو رکھا جا سکے. اور ہم وہ گیم چینجر بن جائیں گے کہ ہم افغانستان میں بھی ہم بارڈر پہ باڑ تو اپنی تحفظ نہیں کر سکتے افغانستان کے ساتھ. روز وہ آ کر ہمارے ملک میں حملہ کرتے ہیں، ہم وہ اس کے آگے تو طالبان کے آگے خاموش ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو ہم وہاں سے پائپ لائن پرامن طریقے سے لے آئیں گے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ کیسا اکنامک کوریڈور ہے جو افغانستان میں امن کے بغیر، سینٹرل ایشیا میں امن کے بغیر؟ جب ہم نے OIC کی ہے، سارا سینٹرل ایشیا تو انڈیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہاں تو کوئی نہیں آیا تھا، وہ سب انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت غلط ٹائم پہ، جیسے ہم نے عمران خان صاحب نے نیو یارک میں سارے عربوں کو ناراض کر لیا تھا. یہ اب ان کو ایک غصہ ہے، ان کو ٹیلی فون نہیں آیا بائیڈن کا، ویسٹ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا اور یہ آئسولیٹڈ تھے. یہ اس زچ ہو کے میرا خیال ہے ایک بلنڈر کرنے نکلے. پچھلے کچھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور روس کے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں اس میں بہتری آئی، لیکن ان حالات میں امریکی پریشر بھی ظاہری بات ہے بڑھتا جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو مغربی دنیا کا ساتھ دینا چاہیے. اس سے پہلے چین کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا جی امریکی پریشر آتا رہا. تو موجودہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کسی بھی ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جس طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، تو آپ کو نہیں لگتا اس ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ایک اثر تھا یا پاور تھی یا جو ایک سائیکولوجیکل کہتے ہیں کہ اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے، شاید اس اثر کی وجہ سے روس کی بھی دلچسپی ہمارے طرف زیادہ بڑھ گئی؟ جی، ہم کیونکہ روس کی دلچسپی، چائنا روس کی قربت اور چائنا روس کی عسکری تعاون، چائنا روس کی خلا میں مربوطی، دونوں نے مل کے خلا میں اپنی اتنی طاقت مضبوط کر لی ہے کہ امریکہ کو تشویش ہو گئی ہے اس پر. اور جب چائنا کے ہم اتنے قریب رہے، روس اب چائنا کے قریب اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو آٹومیٹکلی پاکستان کی ایک لیننگ آ جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے مکمل طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز سے اپنے معاشی جو ان کے تعلقات ہیں یا ان کے جیو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کو چھوڑنے کا متعمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی، ٹرمپ نے ابھی تک کال بھی نہیں کیا، یہ بھی درست ہے. امریکہ جو ہے ہچکولوں کے ساتھ ہم سے اپنے ریلیشن رکھتا ہے، یہ بھی درست ہے. اور یہ بھی ایک مصمم بات ہے کہ ہلری کلنٹن نے اس بات پہ ایک اسٹیمپ لگا دی بالکل ہمیشہ کے لیے کہ پاکستان کو ہم نے استعمال کیا، اور جب استعمال ہو گیا پاکستان تو ہم ہاتھ جھاڑ کے واپس آ گئے. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود امریکہ ہمارا سب سے بڑا ڈیسٹینیشن ہے جہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. یورپین یونین اس کے بعد ہے، چائنا اس کے بعد آتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے جو $267 بلین کے قرضے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل، اس میں چائنا کا تو حصہ بہت کم ہے، بلکہ آٹے میں نمک کے برابر ہے باقی تمام کا تمام ویسٹرن کنٹری. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس، ہم اس بلاک کا جیو پولیٹیکل تناظر میں ہم اس طرف ڈرفٹ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن معاشی لحاظ سے ابھی اس میں کافی عرصہ لگے گا. اور ہمیں کیا ضرورت ہے، اگر جب تک ہمارا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اور زیادہ ہم اپنے مربوط اکنامک معاملات کو آگے بڑھائیں اور ہم جیو
पॉलिटिकल से जियो इकोनॉमिक साइड पर हमारी कम से कम मंशा है ये, ठीक है। अभी शायद उसमें टाइम लगे, तो उस लिहाज से तो ठीक है, हम वो मामला सही हमारा होता जाएगा। लेकिन जिस तरह भूचाल आ गया है पूरे दुनिया में, उससे ज़ाहिर है हम भी नहीं बच सकेंगे, खासतौर पे रूस और यूक्रेन के तनाज़ुर में अगर देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा है रूस, अगर ये आम हालात में होता, अगर रूस यूक्रेन तनाज़ा ना होता, ज़ाहिर है तब भी इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस होती, लेकिन अब जो गैर मामूली हालात पैदा हो गए रूस और यूक्रेन जंग के, उस दौरान वज़ीर आज़म का दौरा है रूस, क्या समझते हैं इसकी आलमी सतह पर क्या अलामती मैसेज जा सकता है? बहरहाल उसमें ज़ाहिरी बात है एक मुश्किल सूरत हाल तो बन गई, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है रूस ने मुख्तलिफ अतराफ से, उसके ऊपर पूरी दुनिया की कॉन्डेमनेशन आई है, और खुसूसन जो मगरबी कैंप है उसकी तरफ से तो आपने देखा ही, अभी आप बात भी कर रहे थे उसी के बारे में, और उसमें फिर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होगी कि हमारे जो भी बहुत से माशी मफादात हैं वो वेस्ट से मुंसलिक हैं, और ये इस कैंप में अगर हम बढ़े हैं या बहुत आगे बढ़कर हम उनका साथ दे रहे हैं तो वो वाला जो मगरबी ममालिक हैं वो यकीनन पाकिस्तान से नाराज़ हो सकते हैं। और उसकी बुनियादी वजह देखिए ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 55 से 60% जो है जो हिस्सा है वो मगरबी ममालिक को जाता है। उसमें यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, बरतानिया शामिल हैं। तकरीबन 12 से 14 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स वहाँ जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी आपने देखा कि IMF की जो किस्त लेनी थी, जो हमने प्रोग्राम साइन करना था, उसमें भी अमेरिका और यूरोप का बड़ा भरपूर हाथ होता है। और तीसरी फिर FATF का मसला है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये इसलिए ये मेरे ख्याल से इस दौरे के थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है। क्या प्राइम मिनिस्टर को दौरा रूस का करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या जब देख लिया कि हालात कशीदा हो गए हैं तो इस दौरे को कॉल ऑफ करवा देना चाहिए था? ये बहस बनती है क्या? जी, बहस तो बिल्कुल बनती है। देखिए बात यह है कि दौरा तो होना चाहिए था। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है रूस के साथ, अपने ताल्लुकात पिछले 1.5 दहाई में इम्प्रूव किए हैं, और बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, किसी कैंप के पे इन्हिसार नहीं होना चाहिए, लेकिन माशी तौर पे हम कमज़ोर हैं, इसलिए दफ्तर खारजा को इसका भरपूर जायज़ा लेना चाहिए था, और उसके जो ऑप्टिक्स होते हैं उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए था कि अगर वाकई में रूस यूक्रेन पे हमला करता है तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हमारे तो यूक्रेन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे यूक्रेन में जो सफ़ीर हैं, और इससे पहले अगर आपको याद हो पिछले साल मई 2021 में हमारे आर्मी चीफ भी गए थे यूक्रेन। हम उनके साथ असले का भी हमारा जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वो रहा है, लेन देन रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये आज़ाद खारजा पॉलिसी का यही मकसद होता है कि हम किसी और की जो जंग है या कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हम पीस मेकर का काम करें, ना कि हम किसी फरीक का साथ बने। तो बिल्कुल ये बहस पहले होनी चाहिए थी, और ये अफसोस की बात है कि नहीं हुई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं